ایسی صورتحال میں شرعاً الاقرب فالاقرب کے اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں۔ ہم پاکستان کے موقف کو بھی جاننا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی اساس کا حصہ ہے کہ 1940 کی قرارداد پاکستان، اسی میں کہا گیا کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودی بستیوں کا قیام یہ ناجائز قبضہ ہے، اور بانی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اور پھر جب اسرائیل وجود میں آیا تو پاکستان نے کہا کہ یہ برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے۔ اللہ، یہ پاکستان کا موقف ہے ان کے بارے میں، بعد میں نہیں، قیام پاکستان کی اساس کا حصہ ہے۔ اور جب اسرائیل وجود میں آیا تو اسرائیل کے پہلے صدر نے جو اپنا خارجہ پالیسی بیان دیا، اپنے خارجہ پالیسی بیان میں اس نے واضح طور پر اپنے اہداف کا، آنے والے وقت میں اپنے اہداف کا تعین کیا اور کہا کہ کرۂ ارض پر نمودار ہونے والی نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ یہ اسرائیل کا ہدف ہوگا۔ نوزائیدہ مسلم ریاست صرف اور صرف پاکستان کی ریاست تھی۔ آج پاکستان کو جس جہت سے بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہودی سازشیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اور پھر ہمارے ملک میں ایسے ایسے فلاسفر وجود پاتے ہیں، ایسے ایسے فلاسفر اٹھتے ہیں، صاحب ہم نے تو ملک کو چلانا ہے، 25 کروڑ آبادی کی معیشت کا مسئلہ ہے، جب تک ہم یہود کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے، پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی؟ پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی؟ یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سیاسی دنیا میں خبریں چلتی ہیں میرے کان تک بھی کوئی بات پہنچ گئی۔ یہ وہ باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو یہ طبقہ براہ راست مجھ سے کہہ چکا ہے، اور میں آج بھی حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، ان حالات میں قیام پاکستان کے مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مسلم امہ کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست پوری دنیا کے مسلمانوں کی جنگ لڑنے کی ذمہ دار ہے۔ اگر پاکستان آج فلسطین کے مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑتا تو پھر وہ قیام پاکستان کے مقصد کی نفی کر رہے ہیں۔ آج جو اعلان کیا گیا ہے اس میں تمام قوم سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اس موضوع کو مرنے نہیں دینا، اس کو زندہ رکھنا ہے، اور زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسرائیل کے حامیوں کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، شان اٹھاؤ، انشاءاللہ مکمل بائیکاٹ، نعرہ تکبیر، بائیکاٹ، بائیکاٹ، اسرائیلی مصنوعات ہی نہیں، اسرائیل کو مدد دینے والی کمپنیوں کا بھی بائیکاٹ، اور جو اپنے دکانوں پر ایسی مصنوعات رکھے اس کا بھی بائیکاٹ انشاءاللہ۔ لیکن خوب سمجھ لو کہ اسلام ہمارے پاس اعتدال کا دین ہے، یہ محض جذبات میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے والا دین نہیں ہے، یہ جذبات میں آ کر کسی کو نقصان پہنچانے والا دین نہیں ہے۔ لہذا یہ پتھر مارنا، پتھر برسانا اور جا کر کسی کی جان کو، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ لہذا
احتجاج کرو, بائیکاٹ کرو, مگر پرامن طریقے پر کرو. اس کے اندر کوئی بدامنی کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کو متنبع کرو, ان کو آمادہ کرو جو اپنے فریضہ ادا کرے. یہ متنبع کرنا بھی پرامن طریقے سے ہونا چاہیے. جو لوگ اس نام پر اپنی مسلمان حکومتوں سے لڑنے پر آمادہ ہے, جو ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, یہ کوئی قابل قبول طریقہ نہیں. ہم بارہا اس کا اعلان کرتے ہیں. لہذا جو کچھ کرنا ہو وہ پرامن طریقے سے, ورنہ غزہ میں کو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مسلمان ملکوں کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی تو مسلمان دقت بتر ہو جائے گی. لہذا اس سے ہمیشہ پرہیز کیا جائے. میں آج کی اس محفل میں پہلے ہی شرمندگی کا اظہار کر چکا ہوں کہ اب تک ہمارا جو کچھ جمع خرچ ہے وہ کچھ مالی مدد کی حد تک ہے, کچھ زبانی مدد کی حد تک ہے, اور ہم نے اپنی حکومتوں سے کھل کر یہ مطالبہ اب تک نہیں کیا کہ آج آپ کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے. ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے. اپنے حسب استطاعت ہر مسلمان حکومت پر جہاد فرض ہے. نعرہ تکبیر, تاج تخت ختم نبوت, سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا, نعرہ تکبیر. اب صرف زبانی جمع خرچ سے ہم اللہ کے سامنے اب کو جواب دینے کے قابل نہیں. اب صرف زبانی مذمتوں سے ہم اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. تمام مسلمان حکومتوں پر درجہ بدرجہ یہ جہاد فرض ہے. آنکھوں سے اپنے سامنے 55,000 سے زائد کلمہ توحید کے ماننے والوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی اگر ان پر جہاد فرض نہ ہو, اگر پھر ان کے اسلحہ کس کام کے, ان کی فوجیں کس کام کی, اگر وہ اپنے مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات نہ دلا سکے.